بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی سٹوری میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مغرور شہزادی کی فقیر سے شادی کیسے ہوئی۔ یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بہت ہی خوبصورت اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بہت سی دولت اور بہت سا حسن کی وجہ سے بہت مغرور ہو چکی تھی۔ کہیں سے بھی اس کی شادی کے لیے اس کا پیغام آتا تو وہ اس کو ٹھکرا دیتی اور وہ اس کا خوب مذاق اڑایا کرتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ شہزادی بہت ہی مغرور ہو چکی تھی کہ کچھ نہیں سمجھتی تھی اور اس کے اندر اتنا تکبر آ چکا تھا کہ وہ اس لیے کہ وہ بہت ہی انتہائی ہی خوبصورت تھی اور دولت مند بھی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میری بیٹی تو بہت ہی مغرور ہوتی جا رہی ہے، یہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ ایک دن بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ آ چکے تھے، سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں انٹر ہوئی۔ جب وہ انٹر ہوئی تو جس امیدوار کے پاس سے گزرتی تو اس کو بڑی ہی حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ ایک شہزادے کے پاس سے گزری تو وہ بہت ہی موٹا تھا تو اپنی کنیزوں سے کہنے لگی یہ تو گول ٹپ ہے، اس کا مذاق اڑانے لگی۔ ایک شہزادہ بہت لمبا تھا، کافی اس کی ہائٹ تھی، ہینڈسم تھا، خوبصورت تھا، روپے پیسے والا تھا۔ جب اس کے پاس سے گزری تو کہنے لگی اپنی کنیزوں کو، اوئے دیکھو ذرا، یہ تو کھمبا لگ رہا ہے جیسے کھمبا کھڑا کیا ہوا ہو۔ اس کا بھی مذاق اڑا کر وہ آگے بڑھی۔ آگے کیا دیکھتی ہے کہ ایک شہزادے کو دیکھا تو اس کی ہائٹ چھوٹی تھی۔ اپنی کنیزوں کو کہکا لگا کر ہنس کر کہتی ہے ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت ہی گورا تھا۔ شہزادی نے اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کر اس کا بھی مذاق اڑایا اور اس کو کہنے لگی کہ یہ گورا چوہا ہے۔ ایک شہزادے کا رنگ بہت سرخ تھا تو شہزادی نے اس کی طرف دیکھ کر کہکا لگایا اور کہنے لگی یہ تو مرغی کی کلگی لگ رہی ہے۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کو جو شہزادی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے ان کو بے عزت کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہی ہنسی کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ کہنے لگی ذرا اس کو تو دیکھو کیسے اس نے اپنے چہرے پر گا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس نے اس کے مہمانوں کی بہت زیادہ انسلٹ کی ہے، بادشاہ نے بڑی دعوت میں یہ اعلان کر دیا۔ بہت غصے میں تھا بادشاہ، میری شہزادی اب کسی سے شادی کرے نہ کرے لیکن میں اب اس کی شادی ایک فقیر سے کر دوں گا۔ بادشاہ بہت ہی غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ اعلان کرنے کے بعد سارے لوگ جا چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویّا آیا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں بازاروں میں گانے گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کی طرف نیچے ہو کر کھڑکی کے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ شہزادی نے جب اس گویّے کی آواز سنی تو ایک خادم کو کہا کہ اس کو اندر بلایا جائے۔ خادم پھٹے پرانے پہنے ہوئے کپڑے گویّے جو گانا گا رہا تھا گویّے کو اندر لے آیا اور شہزادی کے سامنے اس گویّے نے بہت اچھے طریقے سے گانا گایا اور بادشاہ سے اپنے گانا گانے کا انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں اس کا بہت ہی اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ گویّا ہکا بکا رہ گیا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں، وہ سن سا ہو گیا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو شہزادی کے ہوش و حواس اڑ گئے
اس نے شہزادی نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں شہزادی اور وہ فقیر، ایسا ہرگز نہیں میں کروں گی، میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ بہت روئی پیٹی التجا کی، لیکن بادشاہ نے کہا میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اب تیری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی کو، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، انتہا سے زیادہ مغرور بھی تھی، بادشاہ نے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اے بیٹی اب تیری شادی میں ایک فقیر سے ہی کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کرنے جا رہا ہوں۔ بادشاہ جو کہ ایک ایماندار تھا اور اپنی زبان کا پکا تھا، یہ کہہ کر اپنی بیٹی سے اس نے ایک قاضی کو بلایا، مولوی کو بلایا اور آوارہ گویے فقیر سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا، اور پھر اپنی بیٹی شہزادی کو حکم دیا کہ تم اپنے شوہر فقیر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی ہوئی اس آوارہ فقیر گویے کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں شہزادی اور اس کا شوہر جو فقیر گویہ تھا وہ شکار گاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکار گاہ دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، اپنے شوہر سے پوچھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، کہ یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ تو نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکار گاہ اسی کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادے نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا اف خدایا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے بعد پھر وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ اس کو دیکھ کر پھر شہزادی نے اپنے شوہر جو گویہ تھا، فقیر تھا، اس سے پھر سوال کیا یہ باغ کس کے ہیں؟ فقیر نے جواب دیا کہ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے پھر آہ بھری اور کہا کہ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم الشہر میں داخل ہوئے۔ شہزادی اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شہزادی نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے بندے، یہ اتنا خوبصورت شہر کس کا ہے اور کون اس کا مالک ہے؟ اس کے بعد جو شوہر تھا فقیر، اس نے آہستہ سے جواب دیا یہ بھی اسی داڑھی والے کا ہے، اور شہزادی سے کہنے لگا اے شہزادی، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو آج یہ سارا کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا اف خدایا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ اس کا گویہ جو شوہر تھا، فقیر شوہر تھا، وہ کہنے لگا تم میرے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ ویسے ہی باتیں کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچے تو شہزادی نے کہا کتنی بدنما یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ اور فقیر نے کہا یہی میرا گھر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم دونوں کو اب زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم خود کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا اس لیے۔ اور فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر لگانے کے بعد الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور پھر سو گئے۔ اگلے دن فقیر نے شہزادی کو گھر کے تمام کام کرنے کے لیے کہا۔ وہ شہزادی سارا دن گھر کا کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن ایسے ہی گزار دیے۔ پھر وقت ایسا آیا کہ کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے، کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ فقیر نے کہا میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں بیت لا کے دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی، لیکن اس نے کبھی بھی پہلے اپنے محل میں ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا۔ اس کی انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا میرا خیال ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سود لا کے دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا۔ لیکن وہ مگر یہ بھی نہ کر سکی۔
फ़कीर ने कहा कि तुम तो बेकार हो, तुमसे शादी करके मुझे बहुत नुकसान हुआ हो। फ़कीर ने कहा चलो मैं ऐसा करता हूँ, तुझे मिट्टी के बर्तन ला देता हूँ, तुम जाके उसको बेच आया करो। शहज़ादी ने चिल्लाते हुए कहा कि जब मैं मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए जाऊँगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। फ़कीर ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती तो फिर आपको ये काम करना ही पड़ेगा। शहज़ादी जब बर्तन लेकर गई तो शहज़ादी जो कि इंतहाई खूबसूरत थी, लोग तरस खाकर इससे बर्तन ख़रीद लेते। इसी तरह फ़कीर ने इसको और बर्तन लाकर दे दिए। शहज़ादी बर्तन बेच रही थी, रसबी बाज़ार में पड़े हुए थे। उसी दौरान एक सिपाही ने देखा और लात मारकर उसके बर्तन तोड़ दिए और कहा कि आइंदा कभी ऐसे रास्ते में मत रुकना। शहज़ादी बहुत ही परेशान हुई। उसने ये सारा वाक़या आकर अपने शोहर फ़कीर को बताया। उसके शोहर फ़कीर ने कहा कि तुम इंतहाई ही बेवकूफ़ हो, तुमको किसने कहा था कि बीच बाज़ार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है उधर कोई काम निकल आए। फ़कीर शाम को घर वापस आकर शहज़ादी से कहने लगा, शाही महल में तुम्हारी बावर्ची खाने की जगह मिल गई है, कम से कम खाने को तो अच्छा मिलेगा। इस तरह वो मगरूर शहज़ादी एक बावर्चन बनकर रह गई। सुबह से शाम तक वो सारा दिन बावर्ची खाने में रहती और काम करती और शाम को वापस लोगों का बचा हुआ खाना लेकर घर वापस आती। महल में आए हुए अभी उसको कुछ ही दिन हुए थे कि शहज़ादी ने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। जब महल में मेहमान आना शुरू हुए तो शहज़ादी बावर्ची खाने की खिड़की से मेहमानों को देख रही थी। ये सब देखकर शहज़ादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गरूर और तकब्बर और हुस्न और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान बहुत सी कनीज़ें आई और इसको बहुत मज़ेदार खाने दिए जो उन्होंने टोकरी में रख दिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी, एक खूबसूरत लिबास में खूबसूरत आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहज़ादी ने निगाह उठाकर देखा तो वो दाढ़ी ही वाला बादशाह निकला जिसको इसने ठुकराया था। शहज़ादी खौफ और शर्म की वजह से कांपने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर शहज़ादी का अपने ऊपर काबू ना रहा। घबराहट की वजह से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। टोकरी में जो खाना था वो सारा बिखर गया। दरबारी हंसने लगे। शहज़ादी का ये हाल हो रहा था, किसी तरह ज़मीन फट जाती, वो उसमें समा जाती। उसने ज़ोर से हाथ छुड़ाया और भागना चाहा, लेकिन बादशाह ने दोबारा उसे पकड़ लिया और कहने लगा, डरो मत, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही आवारा गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारी झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक भी मिल चुका है। पिछली बातों को भूल जाओ, देखो आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त कनीज़ें आई और उस शहज़ादी को अपने साथ ले गई। शहज़ादी को दुल्हन का लिबास पहनाया। वो दोबारा हाल में आई तो देखा कि उसके वालिदैन, उसके तमाम दरबारी भी वहाँ मौजूद है। सब लोगों ने शहज़ादी को शादी की मुबारकबाद दी। अब शहज़ादी टोटली तौर पर बदल चुकी थी। उसका गरूर, तकब्बर, अक्कड़ और दूसरों से नफ़रत मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी। उसने ज़िंदा रहने का ढंग सीख लिया था, ज़िंदगी के तौर तरीके भी सीख लिए थे। शहज़ादी के वालिद उसको कहने लगा, ये तुझे पसंद करता था, अगर मैं तू मान नहीं रही थी इसलिए मैंने ये सारा नाटक किया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आप मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।